نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم 30ویں پارے کا دوسرا سورہ شروع کرنے والے ہیں، سورۃ النازعات۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 46 آیات ہے۔ تو اس سورے میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 14 میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں اور اس بات پر کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ پھر 15 سے 26 میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو ہم اس قصے کو سنیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس قصے سے بھی ہم سبق حاصل کریں۔ پھر آیت 27 سے 33 میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مشکل ہے اور اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ذکر فرمایا ہے۔ پھر 34 سے 46 آخر کی جو آیات ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ تو اس سورے میں ہم دیکھیں گے شروعات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، فرشتوں کی صفات کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں، اور یہ شرک ہے۔ کسی ولی کی قسم کھانا، کسی نبی کی قسم کھانا، ماں کی قسم، میرے سر کی قسم، باپ کی قسم، شوہر کی قسم، بچوں کی قسم، یہ شرک ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر انسان کو قسم ہی کھانی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بات میں بالکل سچا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں، یعنی وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے اور انسانوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ بہت اہمیت والی چیز ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت دکھانے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور دوسرا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس کو گواہ بناتے ہیں۔ جیسے ہم سورۃ العصر ہے، والعصر، اور زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا کہ انسان کیا ہے، خسارے میں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے 5 میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کی قسمیں کھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ سب سے پہلی آیت والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، یعنی یہاں ان فرشتوں کی وہ صفات بیان کی گئی ہے جو سختی سے روح کھینچتے ہیں، اور وہ بھی جسم میں ڈوب کر،
اور یہ کافروں کی روحیں ہیں جن کے لیے فرشتے ان کے جسم میں، ان کے بدن میں ڈوبتے ہیں اور ڈوب کے وہاں سے سختی سے وہاں سے ان کی جسم سے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، ڈوب کے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت میں ہم نے دیکھا ان فرشتوں کا ذکر ہے جو کافروں کی روحیں کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم۔ اور یہ فرشتے جو مومنوں کی روحوں کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ ان کے جسموں سے نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور ہم سب کا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام کا یہی کام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو انبیاء اکرام تک پہنچاتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرشتے ہیں، کوئی بارش کے لیے مقرر ہے، کوئی پہاڑوں کے لیے ہے، کوئی سمندر کے لیے ہے، کوئی مومنوں کی روح نکالنے کے لیے ہے، کوئی فرشتے ایسے ہیں جو خاص کافروں کی روح اور فاسقوں کی روح نکالنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جنت کے فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیے۔ تو بہت سارے فرشتے ہیں، لیکن آیت نمبر 1 میں جن فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ جو کھینچ کر نکالتے ہیں، ڈوب کر اور کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافروں کی روحوں کے بارے میں ہے کہ ایسے فرشتے جو کافروں کی روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں جن فرشتوں کی صفات یہاں پہ بتائی گئی ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی روح نکالتے ہیں، جو بڑی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم، یعنی جب روح نکالنے کے لیے انسان کے جسم میں، بدن میں وہ تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں جسم میں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر تیزی سے آسمان سے اترتے ہیں، تو دونوں بھی معنی ہیں۔ تو ہم ایک حدیث سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، جس حدیث پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، خاص طور پہ ایک مومن کے روح کو جب نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بڑے ہی روشن چہرے والے ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ ریشمی کفن ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور وہ کفن بڑا ہی خوشبودار ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک آ کے اس انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس مومن کے پاس، اور حد نظر تک فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر ملک الموت اس انسان کے پاس، اس مومن کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں، بڑے نرم لہجے سے بات کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی جنت کی، اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری جب دیتے ہیں تو مومن کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جسم سے نکلنا بھی چاہتی ہے اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، اور اس طرح اس کی روح کو بڑی آسانی سے فرشتے اس کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ اور اسی طرح ایک کافر ہے، فاسق ہے، منافق ہے، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتے ہیں جو بڑے ہی خوفناک چہرے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی اس انسان کے پاس اس طرح حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں کہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اے خبیث روح نکل، اس کو کہا جاتا ہے کہ نکل، اور اس کو پھر بشارتیں دی جاتی ہیں، اور اس کو بھی یہ بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرف چل، جہنم کے عذاب کی طرف اس کو بشارتیں دی جاتی ہے۔ تو جب کافر کی روح یہ عذاب کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں جب سنتی ہے تو وہ روح اتنا ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور جسم میں جا کر چھپنے لگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اب اس کو پتا ہے نکلے گی تو اس کا انجام کیا ہے، تو وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے، جسم میں چھپ جاتی ہے، تو پھر فرشتے پھر اندر ڈوب کر اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور بڑی سختی سے ایک کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور جب اتنی مشکل سے نکالا جاتا ہے، جیسے لوہے کی سیخ اگر ہو اور اس پر گیلی اون اگر ڈالیں تو کس طرح وہ باہر نکلتی ہے، اس طرح سختی سے ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے، اور کافر کی روح سے اتنی بدبو آتی ہے، بدترین مردار سے زیادہ غلیظ اور گندی بو ان کے
جسموں سے آتی ہے، جب ان کی روح نکالتے ہیں ان کی روحوں سے اس طرح بدبو آتی ہے، اور پھر جب یہ روحوں کو لے کر جب آسمان پر جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے، فرشتے ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ اور کہاں دیکھیں ایک مومن کی روح نکالنے آتے ہیں تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں کہ اے پاک روح نکل اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف، چل اپنے رب کی جنت کی طرف۔ تو وہ روح، پاک روح تو بڑی خوش ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں پھر سے فرشتوں کی ہی اللہ تعالیٰ نے صفت کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، قسم کھائی ہے، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ بھی فرشتے ہی ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں، اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ وہ فرشتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی وحی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو یہ وحی جلدی سے لے کر یہ دوڑتے ہیں اور دوڑ کر انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں تاکہ کوئی شیطان اس کو نہ سن لے، تو تیزی سے یہ دوڑ کر پہنچاتے ہیں اس وحی کو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کی روحوں کو لے کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ، اور اس میں سبقت حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی مومن کی روح و جسم سے نکالتے ہیں تو تیزی سے یہ پھر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کے لیے پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 5 میں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جن کے اللہ تعالیٰ، جن کے سپرد کوئی کام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور پھر وہ اس کام کو بجا لاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ کروانے کے لیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے، اسی لیے انہیں بھی یہاں پر مدبر کہا گیا، مدبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو یہاں یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کہائی ہے۔ پہلی والی آیت میں وہ فرشتے جو روح کو ڈوب کر جسم میں کھینچ کر سختی سے نکالتے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، غرق ہو کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی سمندر میں جو موتی ہوتا ہے اس موتی کو ڈھونڈ کے نکالنے کے لیے کس طرح اندر گہرائیوں میں جا کے تیر کے اندر سے موتی کو لے آتے ہیں، اسی طرح یہ جسم میں اندر ڈوب کر تیر کر کھینچ کے وہاں سے ان کی جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہ مومنوں کی روح ہے، ایسے فرشتے جو بڑی آسانی سے مومنوں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں ہم نے دیکھا وہ فرشتے جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور چوتھی آیت میں ہم نے دیکھا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ وہ فرشتے ہیں جو وحی کو فوراً تیزی سے لے کر انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں، یا پھر مومنوں کی روحوں کو لے کر فوراً تیزی سے وہ اللہ کی طرف یعنی جنت کی طرف اسے لے جاتے ہیں۔ اور 5ویں آیت میں ہم نے دیکھا ایسے فرشتے جو پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کوئی کام دیے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کرواتا ہے، تو ایسے فرشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ان 5 آیات میں کس طرح ایک مومن کی روح نکالی جاتی ہے، کس طرح ایک کافر اور فاسق کی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے فرشتے بھیجیں جو ہمارے لیے جنت کی خوشخبریاں لے کر آئیں، جو ہم سے نرمی سے بات کریں، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہمیں بشارتیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے۔ اور دیکھیں جیسے یہاں پہ موت کا ذکر آیا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو اگر ہم یہ واقعی چاہتے ہیں تو دیکھیں پھر زندگی بھی تو پھر ایمان والی گزارنی ہوگی۔ ساری زندگی جب ہم ایمان والی گزاریں گے، تقوی والی گزاریں گے، تو تب ہی جا کر پھر موت بھی ایمان پر آئے گی، موت بھی ایمان والی ہوگی پھر۔ لیکن اگر ساری زندگی اپنی خواہشوں پر ہم گزار رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ پھر موت کس حال میں آئے گی۔
کئی ہم ایسے قصے سنتے ہیں کہ ایسی حالات میں لوگوں کی موت آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کہ کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں ریموٹ ہے اور اسی وقت ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور وہی ہاتھ میں ریموٹ ہے اور آخری جو ان کا عمل ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح لوگ گانے سنتے ہیں، گانے سنتے سنتے لوگوں کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کا آخری عمل گانے سن رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی ایسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا برا انجام، اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، لیکن یہ صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا، واقعی پھر زندگی اسی طرح ہماری ہو کہ ہم ایمان والی زندگی گزاریں، کیونکہ موت کا تو کوئی نہیں بھروسہ۔ کئی لوگ لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں، بڑے خوشحال، بڑے مستیاں کرتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے نکلتے ہیں، اور ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ آن دا اسپاٹ ان کی موت آ جاتی ہے۔ کس حال میں موت آئی؟ موت کا تو کوئی نہیں بھروسہ۔ اسی لیے ہر لمحہ ہر حال میں یہی کوشش کرنا ہے کہ ایمان والی ہم زندگی گزاریں، اور ہر نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہم بچیں۔ ابھی شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ایک ویڈیو جو بہت ہی وائرل ہوا ہے، شادی کا موقع ہے، اسٹیج پر ہے اور دولہے کے جو ماموں ہیں وہ ناچ رہے ہیں، اور ناچتے ناچتے اسی حال میں ان کی موت آ گئی اور وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کئی لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ چیخم چاخی کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور اسی طرح ظلم کرتے ہیں، اور ایسا ہارٹ اٹیک آتا ہے کہ اسی میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو بہت ڈر ڈر کے ایک ایک لمحہ گزارنا ہے کہ میں کوئی بھی نافرمانی کا کام کر رہی ہوں، یا کسی پہ چیخ چلا رہی ہوں، یا میں گانے سن رہی ہوں، یا میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں، ایسی چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیں، تو ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے پھر؟ اسی لیے کمپرومائز نہ کریں اپنی لائف میں، کوئی چیز کو یہ نہ کہیں کہ ایک بار کر لوں گی پھر کوئی اس کے بعد نہیں کروں گی، یہ چھوٹی سی تو بات ہے، ہمیں نہیں پتہ کب ہمارے موت کے فرشتے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمارے لیے موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی فرمائے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے ہم، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، کس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، آگے کی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ بات کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارے اعمال کی خبر تمہیں ضرور دی جائے گی۔ آیت نمبر 6 میں یوم جس دن ترجفو کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، زمین کا ذکر آیا ہے جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی جس دن قیامت کا زلزلہ آئے گا اور زمین اس قدر کانپے گی، زور سے حرکت کرے گی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ جب پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائیں گی، کوئی نہیں باقی رہے گا، ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جائے گی۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پر آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے، تتبعوہا، اس کے پیچھے آئے گی، اور رادفہ، پیچھے آنے والی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، یعنی جس دن یعنی سب لوگوں کو زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور وہ قبروں سے سب نکل کھڑے ہوں گے۔ اور یہ دونوں سوروں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، کتنا وقت ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ 40 دن ہوں گے یا 40 مہینے ہوں گے یا 40 سال ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، بارش نازل فرمائے گا، اس بارش سے انسان اس طرح زمین سے اگیں گے جس طرح زمین سے سبزیاں اگتی ہیں۔ اب آگے کی آیات میں اس دن کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس دن کچھ دلوں کا کیا حال ہوگا، ان کی نگاہیں کس طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن قلوب، کئی دل، یومئذ، اس دن واجفہ، دھڑکتے ہوں گے، اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے، یعنی خوف کی وجہ سے دل ان کے کانپ رہے ہوں گے، ان کے دل ڈر رہے ہوں گے۔ اور ان کی نگاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابصارها خاشیہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوگی، ان کی آنکھیں سہمی ہوں گی۔ جیسے ایک مجرم ہوتا ہے، مجرم کی آنکھیں جس طرح جھکی ہوں گی تو ان کی آنکھیں بھی اس طرح جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ان لوگوں کی آنکھیں جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھنے کی وجہ سے
ذلیل و حقیر اور جھکی ہوئی ہوں گی۔ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا ہے کہ کس طرح جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، وہ گھات میں بیٹھی ہے، وہ چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، تو اس جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھنے کے بعد دل ان کے ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لیکن ہر کسی کا یہ حال نہیں ہوگا، کئی ایسے دل بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ جسے اس خوف سے امن میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب آگے کی آیات میں مشرکین عرب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آئنا، کیا بے شک ہم، لمردودون، ضرور لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ اور کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، کیونکہ ان کو تو لگتا ہے کہ یہ بہت بعید سمجھتے ہیں اس چیز کو، اس پہ ایمان ہی نہیں ہے، اس کو ناممکن سی بات سمجھتے ہیں۔ تو سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا پہلی حالت میں؟ اور پھر مزید وہ سوال کرتے ہیں، اَإِذَا، کیا جب کننا، ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا، ہڈیاں، نخرہ، بوسیدہ، یعنی جب ہماری ہڈیاں بالکل گل سڑ جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، کھوکھلی ہو جائے گی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ناممکن سی بات لگتی ہے انہیں۔ اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، تل کا، یہ، اذن، اس وقت، کرتن، واپسی ہوگی، خاسرہ، خسارے والے۔ تو بڑے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اگر ایسا واقعی ہو گیا جس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر سے اٹھایا جائے گا، اگر واقعی ایسا ہو جائے پھر تو ہماری آگے والی زندگی میں ہم بہت خسارہ اٹھائیں گے، ہمارے لیے ضرور پھر وہاں پر خسارہ ہوگا۔ تو ایک بڑے حقیر سے انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے اس کو اس طرح بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا پریشان نہیں ہو، تمہیں یہ بہت دور کی بات لگتی ہے، اس کا تم مذاق اڑاتے، تمہیں لگتا ہے کہ بڑی ناممکن سی بات ہے، فَإِنَّمَا، چنانچہ صرف ہیا، وہ تو، زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی، صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اور سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کے سب چل پڑیں گے، اول سے لے کے آخر تک سب ایک ساتھ چل پڑیں گے اور جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا، تو ایک ہم، وہ لوگ، بِالسَّاہِرَةِ، کھلے میدان میں ہوں گے۔ اور قیامت کا جب اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا اور پھر جب یہ سب لوگ اٹھیں گے تو تب ایک دم وہ اپنے آپ کو کہاں جمع پائیں گے؟ میدان حشر میں۔ تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اول سے لے کے آخر تک سب کے سب۔ اور یہی حشر کا میدان ہوگا، بالکل ایک دم برابر میدان، صاف میدان، جس میں کوئی درخت نہیں، کوئی ندی نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی وادی نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، بعض پیدل، بعض سوار، اور بعض منہ کے بل گھسیٹے جاؤ گے اس کی طرف۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ شام کی طرف اشارہ فرمایا، تو جو شام کی زمین ہے وہی میدان حشر ہوگا، وہیں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائے گا۔ اور میدان حشر کی زمین و آسمان ہمارے اس موجودہ زمین اور آسمان کے علاوہ نئی تخلیق شدہ زمین اور آسمان ہوں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا اور ایک بھی فرد باقی نہیں رہے گا اور کوئی بچے گا نہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب کو جمع کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دن اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس دن کی وحشتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے، اس دن کے خوف سے اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے، آمین یا رب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے، دل کو دنیا کی
الفت سے آزاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ آج مومن بھی دنیا کے شوقین ہے، دل کے رنگین ہے جب ہی غمگین ہے۔ آج مومن بھی دنیا کے شوقین ہے، دل کے رنگین ہے جب ہی غمگین ہے۔ عیش و مستی میں خود کو نہ برباد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ دل کو دنیا کی الفت سے آزاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ رب کے احکام کو یوں نہ پامال کر، نیک اعمال کر، خود کو خوشحال کر۔ رب کے احکام کو یوں نہ پامال کر، نیک اعمال کر، خود کو خوشحال کر۔ آخرت کے محل کو تو آباد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ دل کو دنیا کی الفت سے آزاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد کر، موت کو یاد